کہ کسی شخص کو کسی بڑے کام کے لیے، کسی عمدہ کام کے لیے میرِ سفر کیا کہ ٹھیک ہے، آپ بڑے ہیں، آپ اس کام کے لیے لیڈ کریں۔ لیکن اس شخص نے یہ سمجھا کہ نہیں، اب میں سارا پیسہ، ساری ایفرٹ جو کچھ آ رہا ہے، اس کو اس کام میں لگانے کی بجائے اس کو اپنی ذات کے لیے بھی لگا سکتا ہوں۔ میں اللہ کی بجائے لوگوں کو اپنے نفس کے پیچھے بھی چلا سکتا ہوں۔ تو پھر آپ اسے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میری نسبت منزل مقصود سے تھی، تمہارا احترام اس لیے تھا کہ تم اس منزل مقصود تک لے کے جا رہے تھے مجھے۔ اگر تم نے وہ منزل ہی چھوڑ دی، تو بس سارا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب میں اس منزل کی طرف اکیلا بھی جانا پڑا تو جاؤں گا۔ اور ہے کہ اے دل تجھے اب تک ہے مقدر سے شکایت، اے دل تجھے اب تک ہے مقدر سے شکایت، لگتا ہے شب غم کی وضاحت نہیں سمجھا۔ یہ جو آپ کو مقدر سے شکایت انسان کو پیدا ہوتی رہتی ہے نا، کہ میرے ساتھ مقدر نے یہ کیا، میرے ساتھ مقدر نے وہ کیا، اس نے کبھی شب غم کے اندر بیٹھ کے شب غم کی قیاست کو، شب غم کی فراست کو نہیں سمجھا ہوتا۔ شب غم نے کیسے زندگی کی معنویت اس پر کھولنی ہے، اس کو نہیں سمجھا ہوتا۔ ادروائز اگر کوئی اس کی وضاحت کو سمجھ لے، اگر کوئی یہ جان لے کہ شب غم نے اس کی تقدیر میں آنے والی کون کون سے غم، کون کون سی تکلیف کیوں لے کر آئی، تو پھر وہ کسی صورت میں مقدر سے شکایتیں نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، انہوں نے مقدر سے شکایت نہیں کی۔ ان کو قید خانے میں برسہ برس گزارنے پڑے، انہوں نے مقدر سے شکایت نہیں کی۔ یونس علیہ السلام کس طریقے سے تکلیف میں چلے گئے، انہوں نے مقدر سے شکایت نہیں کی۔ کس طریقے سے ایوب علیہ السلام کس طریقے سے تکلیف میں چلے گئے، انہوں نے شکایت نہیں کی۔ یونس علیہ السلام کس طریقے سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، انہوں نے مقدر سے شکایت نہیں کی۔ مقدر سے شکایت وہ شخص کرتا ہے جو سمجھتا نہیں ہے کہ تقدیر اسے کس طرف لے کے جا رہی ہے، جس کو اللہ پہ یہ بھروسہ ہو کہ وہ غم اس لیے دے رہا ہے کیونکہ ایک بڑی منزل کا مسافر بنایا ہوا ہے اللہ نے اسے، وہ شب غم کی وضاحت کو سمجھ لیتا ہے، وہ مقدر سے شکایت نہیں کرتا۔ اور ہے کہ کیوں اپنے لیے اتنے خدا پال رہا ہے، کیوں اپنے لیے اتنے خدا پال رہا ہے، کیا سجدہ واحد کی نجابت نہیں سمجھا؟ جب آپ ایک سجدہ، جو اللہ کے سامنے ایک سجدہ کیا جاتا ہے، جو اقبال نے کہا ہے نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ شعر بھی وہی بات کر رہا ہے کہ اگر تم اس نجابت کو سمجھ لو جو سجدہ واحد سے حاصل ہوتی ہے، اس پاکیزگی کو سمجھ لو جو سجدہ واحد سے تمہیں حاصل ہوتی ہے، تو اس کے بعد تم اپنے لیے اتنے سارے ناخدا نہیں پالتے پھرو گے۔ اپنے کیریئر کو، پیسے کو، دوستوں کو، رشتوں کو، صحت کو، عزت کو، عہدے کو، ان سب چیزوں کو خدا نہیں بناؤ گے تم۔ پھر تم اس ایک سجدہ واحد کی نجابت کو سمجھو گے اور باقی ہر چیز کو ٹھوکر مار دو گے۔